بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کی خلافت، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال کے قتل اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد قیامت کی بڑی اور حتمی نشانیاں تیزی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا اور تمام لوگ اعلی اخلاق کے مالک ہوں گے، یہاں تک کہ سانپ اور دوسرے درندے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے باعث ہلاک ہو چکے ہوں گے اور ان کی لاشیں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پرندے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ان کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلی اخلاقی قدریں قائم رہیں گی، لیکن پھر نفسانی خواہشات سر اٹھانا شروع کر دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے۔ اس دوران آپ نہ صرف شادی کریں گے بلکہ آپ کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ پھر آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یمن سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کا خلیفہ ہوگا۔ اس کا نام جہجہ ہوگا اور اس کا تعلق قبیلہ کیتان سے ہوگا۔ یہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت سر انجام دے گا۔ اس خلیفہ کے بعد چند مسلمان بادشاہ آئیں گے، لیکن ان کے عہد میں کفر و جہالت کی رسومات عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہو جائے گا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ انہی دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگوں کو شدید تنگی ہوگی۔ اس دھوئیں کے باعث مسلمان لوگ صرف ضعف دماغ اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعد 1 دن، بعد 2، بعد 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ دنیا بھر میں پھیلا یہ دھواں مسلسل 40 دن تک رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذوالحجہ میں یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کے بعد رات اس قدر طویل ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بے چینی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، لوگ آوازاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ آخر کار 3-4 راتوں کے بعد اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس سورج کی روشنی چاند گرہن کی طرح کی ہوگی اور یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا رہے گا لیکن اس کی روشنی بہت تھوڑی ہوا کرے گی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے اگلے دن صفا کی پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی، جس میں سے ایک منفرد شکل کا جانور نکلے گا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 بار جھوٹی خبریں یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ شکل کے اعتبار سے یہ جانور 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، دم بیل کی طرح ہوگی۔ یہ جانور سرین میں ہرن جیسا، سینگوں میں باراسنگا جیسا اور ہاتھوں میں بندر سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور انتہائی سمجھدار ہوگا اور بولنے میں انتہائی فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ تمام شہروں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ جانور ہر شخص کو نشان لگائے گا۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا تو اس کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید مفید معلومات ملتی رہیں۔ شکریہ۔